طوبہ آئی کہ نہیں ابھی تک؟ آگے فائزہ بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ڈبہ میں نے بنوا دیا ایک تجربوں کے لیے، مجھ سے پوچھ کے بھر دینا اس کو. پیشتے سے باہر سے فون آ جائے میں خود ہی بند کر لوں اس کو. کیا پڑھا رہا تھا آپ کو میں کل؟ اسٹیفی سیگریا. ٹھیک ہے، کہاں تک؟ پروسٹیٹ گلینڈ. ٹھیک ہے، بتا رہے تھے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا سلیشیا سی ایم پروسٹیٹ گلینڈ جو بڑھ جائے کینسر کے لیے. یہ کینسر ہے یا ویسے اگر بڑھ جائے؟ صرف کینسر. اس میں اگر ویسے بڑھ جائے تو اس کی بہت سی دعائیں ہیں. اچھا ٹھیک. پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے کی نارمل دعائیں بہت کثرت سے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پہلے میں فارمولہ ایک بنایا ہوا تھا، دیا کرتا تھا. چوہدری صاحب رضی اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ پہنچا تھا. آخری بیماری میں شاید دوبارہ تکلیف ہوئی، اس سے پہلے پھر نہیں ہوئی دوبارہ. وہ تھا سلفر 200 بیلاڈونا. جی یہ کمبینیشن تھا، اور سیبل سیلولیٹا اور چمافلا، یہ مدر ٹنکچر میں کمبینیشن. اور اس کے علاوہ اس میں تھوجا تھا. تھوجا میں نے بتایا آپ کو؟ ہاں، تھوجا بیلاڈونا اور سلفر. اس کو میں اس طرح کہتا تھا تھوجا اور سلفر کو اکٹھا، اور تھوجا اور بیلاڈونا کو اکٹھا، اور سلفر بیچ میں کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 دفعہ. اور اس کے ساتھ آرسنک کی بھی ضرورت پیش آتی تھی کبھی. تو یہ جو تھوجا اور بیلاڈونا کا اکٹھا افیکٹ ہے، یہ اگر کینسرس نہ ہو گلینڈ تو اس میں بہت افیکٹو ہے، بہت مفید ہے. اور آرسنک عموماً اچھا اثر رکھتا ہے اس پر. اگر ضدی کیس ہو زیادہ تو پھر فاسفورس 30 بھی استعمال کر کے دیکھا ہے، لیکن فاسفورس عموماً اس وقت کام آتا ہے جب خطرناک علامتیں ہوں. کچھ فاسفورس بہت گہری دوا ہے، اس میں خطرہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں کینسرس تو نہیں ڈیولپمنٹ، یا ایسی بیماری جو آہستہ آہستہ کینسر کی طرف لے جا رہی ہو. اس میں فاسفورس ضروری ہو جاتا ہے، اور مثانے میں تو خاص طور پر بہت ہی اہم ہے فاسفورس کا کردار. فاسفورس ایک مثانے کا کیس ابھی تک اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، 8-10 سال ہو گئے ہیں. اور ایک دفعہ وہاں سے بھی آیا تھا، بنگال سے. ہمارے دوست آئے تھے یہاں، ڈاکٹر نے تو 2-3 ہفتے کہا تھا ان کو. اس کے بعد وہ خدا کے فضل سے 2 سال تک زندہ رہے. پھر وہ اچانک پھر دوبارہ بیماری نے حملہ کیا، پھر کسی دوا سے قابو نہیں آئی، لیکن 2 سال امن کے مل گئے ان کو. اس میں بھی زیادہ تر فاسفورس ہی استعمال ہوئی تھی. اسٹیفی سیگریا کی جو اصل صورت ہے وہ پیش نظر رکھیں تو باقی سب مسائل حل ہو جائیں گے. ورنہ بیماری کی علامتوں کے ذریعے آپ اگر دوائیں تلاش کرنا شروع کریں تو ہر قسم کی بیماری رفتہ رفتہ 20-25 کم سے کم 20-25 دواؤں میں نمایاں دکھائی دے گی. تو دوا پڑتے ہوئے بیماری کا دماغ میں آ جانا بڑا آسان رستہ ہے. انسان سمجھتے ہاں سمجھ آ گئی. اب جب خالی مریض آئے اور بیماریاں بتائے تو پھر دوا کون سی آئے گی، یہ سب سے مشکل کام ہے. وہاں جا کے ہومیوپیتھی کی عقل ماری جاتی ہے، پھر نہ جاتا ہے. اور اچھا بلا کہ ہاں مجھے پتہ لگ گیا اس دوا کے ساتھ یہ بیماریاں منسلک ہیں. اور جب بیمار آتا ہے اپنی بیماریاں بتائیں تو ایک تو بیان ہی اس نے کتاب پڑھ کے نہیں بتائی ہوتی، کچھ بیماری کو ادھر نکل جاتی ہے، ادھر نکل جاتی ہے، اور ہر دوا کی پوری علامتیں بھی اس میں نہیں آ رہی ہوتی. اور پھر ایسی علامتیں ہیں جو 5-5, 6-6, 7-7 دواؤں میں آپ کو یاد آنے لگ جاتی ہیں، یا پھر کچھ بھی نہیں یاد آتا.
ہمیں کہتے ہیں ہاں یہ ہے تو صحیح بیماری میں پتہ پوچھتی کہاں پڑی تھی. اس لیے بہت ہی اہم بات یہ ہے دونوں طرف کے رستے کو انسان جاری کرے. ایک ہوتا ہے جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے, پڑھتا ہے, سمجھ آ جاتی ہے بات کی, سمجھتا مجھے یاد آ گیا. ایک امتحان میں جب سوال ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کچھ یاد نہیں رہا. تو دونوں طرف کا رستہ سوچ سوچ کر بار بار آزمانا چاہیے. یعنی دوا سے بیماریاں تو پتہ لگ جائیں گی, بیماریوں سے دوا پتہ لگے گی کہ نہیں. اور اگر پتہ کرنا ہے تو کون کون سی تفریقی علامتیں ہیں ان پر عبور, اور جو غیر معمولی بعض ادائیں بعض بیماریوں میں ہیں ان پر عبور. اس طرح آپ کو امکان ہے کہ کچھ سدھ بدھ کے ساتھ ہومیوپیتھی کی توفیق ملے گی, ورنہ تو پھر کنفیوژن ہے. اور ریپرٹری کے ذریعے دیکھ کر بعض دفعہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن اکثر تو ریپرٹری ہر علامت کی دفعہ آپ کو 15-20 دوائیں اور بتاتی ہے, اور دوسری علامت پہ پھر 15-20 اور دوائیں, پھر تیسری علامت پہ 15-20 اور دوائیں, ان میں سے بعض اکٹھی بعض الگ الگ, اور آخر پر جب لسٹ 50-100 تک پہنچ جائے پھر یہ معلوم کرنا کہ اصل ہے کیا. یہ بہت مشکل کام ہے, کلینکل ہے اصل سب سے زیادہ تجربہ. ایسی علامت جو آپ کو ایک دفعہ صحیح مرض کی تشخیص کی طرف لے جائے اور دوائی کے ساتھ اس کو جوڑ لیں, وہ جب بار بار سامنے آتی ہے تو آپ کو پورا اطمینان ہو جاتا ہے کہ اس موقع پر یہ دوا مفید رہے گی. ورنہ سب کوششیں اور دماغ میں کنفیوژن پیدا کرنے والی باتیں ہیں. اسٹیفیسیگریا کی پہچان بنیادی وہی ہے, مزاج سے پکڑی جائے گی. ایسا مریض جو حساس ہو, اس کو غصہ آتا ہو تو شرافت کی وجہ سے بولے نہ اور دبتا رہے, اور ایک دم اس کا غصہ پھٹتا ہے اعصاب کے اوپر, اور بیماریاں جسمانی بیماریاں غصے کی علامتیں بن جاتی ہیں. اور اس میں ایک خاص علامت وہی مزاج کی ہے, بہت تیزی ہے, طاقت سے بہت نظر آنے والی بیماری سے بہت بڑھ کر اس میں بے چینی اور تیزی پائی جاتی ہے, اور دیکھنے میں چھوٹی علامت ہے. ایسا مریض اگر اسٹیفیسیگریا دیں گے تو اس کی تمام علامتوں میں سکون آئے گا. اگر یہ نہیں دیں گے تو دوسری دواؤں سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہتا ہے, لیکن وہ مریض کا علاج نہیں ہے, بعض مرضوں کا علاج ہوگا. یہ اسٹیفیسیگریا کو اتنا سمجھنا کافی ہے. پھر اس میں چاہے بلیڈر کی تکلیف ہو, پیشاب کی, دوسری ٹیومرز, جو باتیں میں آپ کو بیان کر چکا ہوں وہ ساری ذہن میں رکھنی چاہیے. لیکن ایک بات اس کی میں آپ کو اس دن نہیں بتا سکتا لیا نہیں, وہ بہت اہم ہے. بعض ڈاکٹرز نے بعض کمبینیشن بنائے ہوئے ہیں کہ ایک دوا استعمال کی جائے, اس کے بعد دوسری یہ عموماً کام آتی ہے, اور اس کے بعد تیسری پھر یہ کام آتی ہے. یہ کمبینیشن بسا اوقات مفید ثابت ہوتے ہیں, اور عموماً رجحان ہے, وجہ معلوم ہے کہ کیوں یہ دوا دوسری دوا میں کی علامتوں میں داخل ہو جائے گی. اور لیکن ان کو عدلنا بدلنا, ان کی ترتیب بدلنا ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ جب ایک دوا کسی دوسری دوا کی علامتوں میں داخل ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قانونی طور پر کوئی وجوہات ہیں. اس دوا نے اپنا اثر دکھایا اور ایک اور دوا کی علامتوں میں بیمار کو دھکیلا ہے. تو اگر آپ اس کے بعد جو آنی چاہیے دوا وہ استعمال کرنے کے بجائے اس کو پھر دوبارہ واپس کریں تو اس سے مرض کی علامتیں بگڑ جائیں گی, کنفیوژن پیدا ہو جائے گا, آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا, اور بعض جگہ تو خطرناک بعض دفعہ نتیجے نکلتے ہیں. اسی لیے ان کے متعلق واضح طور پر ایک خطرے کا الارم بجایا جاتا ہے ہمیشہ. سلفر کے بعد کیلکیریا کارب, یہ بہت ایک طبی جوڑ ہے. لمبا عرصہ سلفر کھلائیں تو سلفر کی علامتیں کیلکیریا میں تبدیل ہو جائیں گی, لیکن بیمار ٹھیک نہیں ہوگا. کیلکیریا کچھ دیر کھلائیں گے تو لائکوپوڈیم میں تبدیل ہوں گی, اور لائکوپوڈیم میں
تبدیل ہونے کے بعد اگر مرض باقی رہے تو دوبارہ سلفر کی ضرورت پیش آئے گی. لائکوپوڈیم سلفر میں دھکیلتا ہے مرض کو. اس کے بعد پھر کلکیریا کا. تو بعض کرونک بیماریوں میں جہاں کئی سال کا جھگڑا ہو وہاں ہمت اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ ان دواؤں کو چکر دینے سے بیماریاں جڑ سے اکھڑ جاتی ہیں. لیکن سلفر کے بعد کلکیریا تو جائز ہے، کلکیریا کے بعد اگر سلفر دے دی تو وہ خطرناک ہے. اس لیے کسی قیمت پر اس کو نہیں دینا. اب سلیشیا کے متعلق بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، مرکری کے ساتھ اس کا اختلاف ہے، لیکن اگر بیچ میں ہیپرسلف ڈال دیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. سلیشیا دی ہے، آپ کو خیال آیا کہ اصل میں یہ مرکری کا کیس تھا، تو آپ سلیشیا کے بعد مرکری نہ دیں، ہیپرسلف دیں. وہ سلیشیا کے کچھ اثرات کو قائم رکھے گا، کچھ غلط اثرات کو مٹائے گا اور مرکری میں لے جائے گا کیس کو. اس اسٹیفیسیگریا کا بھی ایک کمبینیشن ہے، وہ ہے کاسٹیکم، کولوسنتھ اور اسٹیفیسیگریا. کاسٹیکم کولوسنتھ سے بہت ملتا ہے بعض باتوں میں. پیٹ کی درد میں کولوسنتھ ایک چوٹی کی دوا ہے. اس کی جو علامتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ مریض دورہ ہوتا ہے یوں کر کے، اور اس سے کچھ ریلیف ملتا ہے. ذرا سیدھا ہو پیٹ درد بڑھ جاتی ہے، اور شارپ کوندے ہوتے ہیں درد کے، تیز بجلی کے کوندوں کی طرح، اور پھر ایک دم اسپیزم پڑتا ہے اور اکٹھا ہو جاتا ہے، جسم سکڑتا ہے. کولوسنتھ غالباً تمے کو کہتے ہیں. وہ جو جنگلوں میں ریتلے سوائل میں جس کو لومی سینڈ کہتے ہیں وہاں کثرت سے یہ اگتا ہے، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ بے انتہا کڑوا اور ناقابل برداشت زہریلا ٹیسٹ کے لحاظ سے. ذرا سا بھی کسی چیز میں آ جائے تو کھانا پانی سارا وہ بہت ہی خوفناک قسم کی کڑواہٹ اس میں پھیل جاتی ہے. اور اگر اس کو کاٹا جائے تو آنکھوں کے لیے آنکھوں سے پانی بہاتا ہے. اب یہ علامت عام طور پر تو یہاں نہیں ملتی، ہومیوپیتھی کتابوں میں ظاہر میں نے تو نہیں پڑھی، لیکن عربی پوئٹری میں اس کا ذکر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں بہت ہنزل کہتے ہیں اس کو، کولوسنتھ کو. تو وہ کہتے ہیں وہ اس طرح میری آنکھوں سے تمہاری جدائی پہ آنسو بہے جس طرح میں ہنزل چیرا ہو. تو تمہیں کو اگر چیرا جائے، اور میں نے دیکھا ہے خود ہمارے احمد نگر کے، احمد نہیں جو برجی بابل کی طرف بہت ہوا کرتا تھا، جیلم میں بھیمنید کا جہاں کارخانہ ہے وہاں بھی ارد گرد کافی ملتا ہے. اس کو اگر کاٹا جائے تو اس کا دھواں ہلکا سے جو ایکلیٹ ہوتا ہے آنکھوں کے لیے. تو وہ کچھ اربوں کو وہ زیادہ تیز ہوتا ہوگا شاید، مگر یہ دو باتیں اس میں نمایاں ہیں. اس کو کہتے ہیں تما، ہنزل عربی میں، اور انگریزی میں کولوسنتھ. کاسٹیکم میں بھی پیٹ کی تکلیفوں میں یہ علامتیں ملتی ہیں، اور اعصاب کے اوپر کاسٹیکم کا بڑا تیز کاٹنے والا اثر ہوتا ہے. اس لیے کاسٹیکم کے بعد اگر پیٹ کی درد ٹھیک نہ ہو تو کولوسنتھ اچھی ہے. لیکن دوسری علامتوں میں ہے کہ نہیں یہ مجھے علم نہیں، اور کمبینیشن یہ بتایا جاتا ہے کہ کاسٹیکم کے بعد کولوسنتھ پیٹ میں تو یقیناً فائدہ مند ہے. کولوسنتھ میں اگر پورا فائدہ نہ ہو تو پھر اسٹیفیسیگریا. اسٹیفیسیگریا سے پتہ چلتا ہے کہ اس مریض کو تکلیف کا آغاز کسی روحانی صدمے سے، کسی غصے کے دبانے سے، یا عمومی ماحول میں بے چینی کی وجہ سے ہوا تھا. اگر یہ ہے تو کولوسنتھ کو کام کرنا چاہیے مگر نہیں کر رہا. ایسی صورت میں اسٹیفیسیگریا مفید رہتی ہے. اور
ایسی صورت میں بعض دفعہ غم کے دبانے سے بھی اسٹیفیسیگریا والی عام علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو غصے سے دبانے سے پیدا ہوتی ہیں. پیٹ اور انتڑیوں کے تعلق میں یہ کام کرتی ہے. تو کمبینیشن کیا ہے؟ کاسٹیکم کالوسن اسٹیفیسیگریا. پھر ایک دفعہ اس کو چکر دے دیں تو بہت سی جو اعصاب کی دردیں اور تکلیفیں جس میں نوریلجیاز بھی شامل ہیں، چہرے کا نوریلجیا اور دردیں بعض. ہاں ایک اور بھی اس میں علامت یاد رکھنی چاہیے اسٹیفیسیگریا کی. اس کی سر درد پیچھے سے شروع ہوتی ہے اکثر اور اوپر چڑھ کے سر پہ قبضہ کرتی ہے. گدی پہ کچھ اثر ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے لمبے عرصے کی برداشتوں کا. گدی میں کچھ اسپیزم سا پیدا ہو جاتا ہے، وہاں سے سر درد شروع ہو کے تو سارے درد سر پر پھیلتی ہے. انلارج پروسٹیٹ کو بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کل. ہاں تھوجا کی طرح اس میں واٹس بھی ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے سائیکوٹک دوا ہے. لیکن ڈرائی سینسٹیو واٹس جو ہیں وہ اسٹیفیسیگریا کی علامت ہیں، اور تھوجا میں نرم بھیگے سے واٹس ہوتے ہیں. خشک اور ڈرائی ہوں اور غصے والے ہوں تو وہ اسٹیفیسیگریا کی علامت ہے. عام طور پر جو ٹرمبلنگ لفظ کہتے ہیں، جیسے ٹرمبلنگ، وہ جسم میں یہ لرزے سے نظر آ جاتی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے اندرونی ٹرمبلنگ. اس میں مریض کہتا ہے کہ مجھے اندر کپکپاہٹ محسوس ہو رہی ہے، میرا جسم اندر سے لرز رہا ہے، لیکن دیکھنے میں ہاتھ یوں ہلتا نہیں ہے. جو اندرونی لرزش ہے اس میں اسٹیفیسیگریا مفید ہے اور جلسیمین بھی. لیکن بیرونی کے لیے اور دوائیں ہیں، مثلا اگیریکس اور بھی بہت سی ہیں. میں مثال کے طور پر دی ہے. اگیریکس کا بھی نروس سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے نروس کی بیماریوں میں جو اندرونی احساس ہے لرزش کا، کانپنے کا، اس میں اسٹیفیسیگریا یا جلسیمیم، لیکن یہ دونوں فوراً پہچانی جاتی ہیں ایک دوسرے سے الگ الگ. کس طرح پہچانیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اسٹیفیسیگریا کو جلسیمیم سے الگ کس طرح کریں گے؟ یہ بتائیے وہ پیسہ ایوان اور اسٹیفیسیگریا کا ٹھنڈا ہی ہوتا ہے یہ بھی. ہاں پھر اسٹیفیسیگریا دیکھیں، جلسیمیم کا جو مریض ہے اس میں غصہ دبانا اور اندرونی دباؤ تناؤ کی کوئی علامت نہیں ہوتی. جلسیمیم کا مریض خشک مریض ہے، اس کا پسینہ بھی خشک ہوتا ہے، اس کا منہ بھی خشک ہوتا ہے، اور پیاس، ندارت اور تکلیفیں گہری اعصابی تکلیفیں جس کی کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، کچھ تخلیقی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، مگر غصے دبانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. اور اس کی علامتیں عام طور پر روزمرہ اس طرح پہچانی جاتی ہیں کہ کھانے پینے میں ذرا تاخیر ہو جائے، وقت بدل جائیں، سونے جانے کے وقت بدل جائیں تو جلسیمیم کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر جلسیمیم کا جگر سے گہرا تعلق ہے، اور جلسیمیم میں بہت کھلا بغیر رنگ کے پیشاب آتا ہے اور جگر کی علامتیں موجود ہوتی ہیں. پھر بھی جلسیمیم میں ہلکی زردی زبان کے نیچے بھی آ جاتی ہے، آنکھوں میں بھی آ جاتی ہے،
مگر پیشاب میں کھلا زرد رنگ نہیں آتا، جس کا مطلب ہے کہ گردے جو تیزابی یا گندے مادے ہیں ان کو پوری طرح نکال نہیں رہے، اور بعض دفعہ سپریس ہو جاتا ہے پیشاب. اگر سپریس پیشاب ہو تو جلسین دیا جائے تو کھلا پیشاب بہت زیادہ آئے گا، جس کا مطلب ہے جسم سے وہ دباؤ نکل رہا ہے. لیکن اگر کھلا صاف پیشاب آ رہا ہو اور علامتیں جلسین کی ملیں تو جلسین دینے کے بعد ضرور پیشاب گاڑھا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے، اور اس وقت پتہ چلتا ہے یہ جلسینوں نے کام شروع کر دیا ہے. یہ میں نے بارہا استعمال کر کے دیکھا ان دونوں باتوں کو، فرق کو. لکھا یہ ہے کہ کوپیس لارج واٹری یورین، لیکن وہ جو کوپیس لارج واٹری یورین ہے اس میں اگر آپ جلسین دیں گے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا رنگ بدلے گا، وہ کم ہوگا اور جسم میں سے کچھ زہریلے مادے نکالنے لگ جائے گا، اور یا پھر اس کو دینے کے بعد کوپیس آتا ہے. پہلے خشکی ہے، یہ کمی ہے، جلسین کام کرے گی تو پھر کوپیس یورین بعد میں آنا شروع ہوتا ہے. اور یہ اسٹیفس ایگریا اس کے ساتھ یہ علامتیں نہیں ملتی، بالکل الگ ہی مضمون ہے اسٹیفس ایگریا کا. اور میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ اسٹیمن دی بتایا تھا، سلفورک ایسڈ سلفورک پڑھا دیا. جی ہاں 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 اسٹیفس ایگریا میں ہر چیز پائی جاتی ہے. جگر، ہاں بالکل. یہ جو غصہ دبانا ہے اس کا تمام جسم کے غدودوں سے تعلق ہوتا ہے، اعصاب اور غدودوں پر اس کا لازماً اثر پڑتا ہے، اور ان کے ڈسچارجز کے اوپر اس کا اثر پڑ جاتا ہے. اس لیے جگر کی علامتیں بھی اس میں ملیں گی، کڈنیز کی علامتیں بہت ملتی ہیں اسٹیفس ایگریا میں. پروسٹیٹ کا بھی میں بتایا ہے آپ کو. تو در حقیقت اس کی تصویر میں جسم کے تمام غدود شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اب سب باتیں کہاں یاد رکھیں گے، یہ یاد رکھیں کہ اگر وجہ یہ ہے تو اسٹیفس ایگریا دوا ہے اور واپس سنبھال لیتی ہے. پھر سلفورک ایسڈ بتا دیا تھا آپ کو سارا. میں نے کہا تھا سلفورک ایسڈ کے ساتھ کچھ اور ایسڈ بھی بتاؤں گا، مختصراً ضروری ہے ان کا ذکر. تمام تیزابوں میں کمزوری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. ہاں ہاں. ان میں ایک تیزاب ہے میوریٹک ایسڈ. یہ غالباً ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا نام ہی ہے میوریٹک ایسڈ، کیونکہ میور کلورائڈ کو کلورین کو کہتے ہیں. نیٹرم میور کا مطلب ہے سوڈیم کلورائڈ. تو میوریٹک ایسڈ عام تو یہ اس کا HCl ہی ہوگا، کیونکہ اور مجھے کہیں نام ملا نہیں. کیوں جی آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا فارمولا؟ HCl کامن تیزاب ہے جو ہمارے جسم کے نظام ہضم سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے، روزمرہ نکلتا ہے. لیکن میوریٹک ایسڈ کی جو تصویر ہومیوپیتھس نے کھینچی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک کوئی موت کا مریض دکھائی نہ دے میوریٹک ایسڈ یاد ہی نہیں آتا کسی کو. اور میوریٹک ایسڈ کی ایسی خوفناک تصویر کھینچی ہوئی ہے کہ ایسا مریض جس کے اعصاب یعنی عضلات مکمل جواب دے جائیں، اس کا سر اس طرح سے ڈھلک جائے اور جبڑے کھل کے نیچے لگ جائیں اور موت میں چند سانس باقی رہتے ہوں، اور کسی قیمت میں بھی اس میں کوئی جان نہ پڑے. اس کو کہتے ہیں یہ میوریٹک ایسڈ کا کیس ہے. اور عام طور پر ہم تو سوچتے ہیں کہ میوریٹک ایسڈ روزمرہ کا HCl ہی ہے، اور ہر روز ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر روز اس کی زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے. میوریٹک ایسڈ کا وہ کیس جو ہے یہ تو بہت بعد کی بات ہے. عام طور پر جب بھی معدے میں تیزابیت بڑھتی ہے تو اس میں اس بات کا امکان ہے کہ میوریٹک ایسڈ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تیزابیت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بالکل برعکس کا بھی امکان ہے. اس لیے علامتیں دیکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر HCl کم ہو جائے
گلینڈز کم بنا رہے ہوں تو غذا جو ہے وہ معدے کے اندر گلنا سڑنا شروع کر دیتی ہے. جب وہ گلتی چڑھتی ہے تو فالس ایسڈ بناتی ہے. فالس ایسڈ جو ہیں وہ میوریٹک ایسڈ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے تیزاب ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو کنارہ انتڑیوں کی طرف معدے کا کھلتا ہے پائلورک اینڈ, اس میں شکنجا سا آ جاتا ہے, تشنج پیدا ہو جاتا ہے, اور کھانا بجائے اس کے کہ 2-3 گھنٹے کے اندر معدے سے فارغ ہو کر باہر چلا جائے وہ اندر قید سا ہو جاتا ہے. اس سے پیٹ میں ہوائیں بھی پیدا ہوتی ہیں, تیزابیت بہت ہوتی ہے, اور اس کی تمام علامتیں. روزمرہ کی تیزابیت کمزوری نہیں پیدا کرتی, تیزابیت کی کمزوری اچانک آتی ہے. یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. تیزاب جسم میں ہے بے شک بہت ایکٹیو رہے گا آدمی, ہر وقت کھیلے گا, کھلاڑیوں کو بھی بڑا تیزاب ہوتا ہے, لیکن تیزابیت غالب آتی ہے اچانک, اور جب آ جائے تو تمام جسم کی انرجی سیپ کر جاتی ہے. بس میوریٹک ایسڈ میں آپ اس کا انتظار نہ کریں کہ کوئی مرنے کے کنارے پہ پہنچا ہو تو آپ میوریٹک ایسڈ دیں. جہاں یہ ایسی علامتیں دکھائی دیں کہ نظام ہضم میں آغاز میں آپ کو کلورک ایسڈ کی کمی کی علامتیں مل رہی ہیں, HCl کی, تو یہ دینے سے وہ رفتہ رفتہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. یا زیادتی کی علامتیں مل رہی ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ ہومیوپیتھک دونوں طرح اس طرح کام کرتی ہے. بعض دفعہ کمی ہوتی ہے لیکن جب ہومیوپیتھک ڈوز میں دیں تو کمی کا احساس ہو جاتا ہے جسم کو, اور وہ ٹھیک بنانے لگ جاتا ہے. بعض دفعہ اضافے کا خطرہ, اضافہ ہو تو ہومیوپیتھک دوا خطرے کا الارم بجاتی ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ آپ نے اپنے دماغ سے نہیں کرنا, جسم نے خود بخود کرنا ہے. تو میوریٹک ایسڈ کا استعمال رکھیں, لیکن اس کا باقی تیزابوں سے فرق پہچان بہت ضروری ہے. میوریٹک ایسڈ کا دماغ پر کوئی بد اثر نہیں ہوتا. جتنا مرضی تیزابی اثر اعصاب اور عضلات پر ظاہر ہو جائے, دماغ صاف اور ٹھیک رہتا ہے, لیکن ایسڈ فاسٹ اس کے بالکل برعکس اثر دکھاتا ہے. فاسفورک ایسڈ پہلے دماغ کو مارتا ہے اور مریض کو محسوس ہوتا ہے مجھ سے سوچا نہیں جا رہا, مجھے کوئی سوال آپ کریں تو اس کو جواب نہیں اس کو پورا آتا, رفتہ رفتہ دماغی قوت فیل ہو رہی ہے اور بھولنے بہت لگ گیا ہے. اس قسم کی علامتیں اگر ہوں تو وہ کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد رفتہ رفتہ عضلاتی کمزوریوں میں تبدیل ہوتی ہیں. اور ایسڈ فاس کا مریض یعنی فاسفورک ایسڈ کا مریض مسلز کا مریض بننے میں بہت وقت لیتا ہے, اور اگر آپ نے اس کو مسل کا مریض بننے دیا اور دماغ اس کا ٹھیک نہ کیا اس دوا سے تو پھر مسلز تک پہنچتے پہنچتے آپ کے ہاتھ سے مریض ہی نکل جائے گا, بہت انتہائی حالت پیدا ہو جاتی ہے. میوریٹک ایسڈ کے مریض کو سنبھالنا نسبتاً بہت زیادہ آسان ہے, کیونکہ اگر اس کی موت کے وقت بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں اور یہ پتہ ہو کہ دماغ صحیح ہے اور جو نفسیاتی کیفیات ہیں ان پر بد اثر کوئی نہیں ہے, تو 1-2 خوراکیں اس کو ٹھیک کر دیتی ہیں. کیونکہ ایسڈ کی ڈیبلٹی جتنی خطرناک ہو اتنی جلدی چھوڑ بھی دیتی ہے, کہ کوئی لمبا گہرا اثر نہیں چھوڑتی. اور یہی حالت سلفورک ایسڈ کا بھی ہے. اس لیے ایسڈز کے مزاج کو سمجھنا اور آپس میں ان کا موازنہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور ایسڈ فاس کی کیا خاص باتیں ہیں, کیوں یاد آتا ہے؟ ہاں جی, ہاں ہاں گنجے پن, بالکل ٹھیک ہے. میں انتظار کر رہا تھا عورتوں کی طرف سے اطلاع آئے گی اس بات. بالوں کی سینسٹیو زیادہ ہوتی ہیں نا وہ. گنجے پن کا علاج ہے کیا, کون سا؟ میوریٹک ایسڈ نہیں, ہاں میں بتا رہا ہوں ایسڈ فاسٹ تو مانتے ہیں لیکن میوریٹک ایسڈ کا تعلق نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب بات شان ہے کہ میوریٹک ایسڈ چونکہ روزمرہ کی زندگی کی عادت ہے, اس سے اگر بال گنجے ہونے شروع ہوتے ہیں تو اکثر کے بال اتر چکے ہوتے ہیں. اس لیے میوریٹک ایسڈ میں اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی نہیں, سمجھے.
جتنا مرضی ایسڈ زیادہ ہو بال نہیں جھڑیں گے. مگر ایسڈ فاس کا دماغ سے تعلق ہے اور سر سے بھی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دونوں کے قرب و جوار کے اثرات ہیں. دماغ کمزور ہو رہا ہے، ساتھ ہی جلد کے اوپر بھی کمزوری ظاہر ہوتی ہے. اس سے بعض دفعہ وہ سیکری بھی آ جاتی ہے، مگر یہ بغیر سیکری کے بھی بال بہت جھڑنے لگ جاتے ہیں. میوریٹک ایسڈ میں یہ نہیں ہے، لیکن میور جو ہے ایلیمنٹ اس میں یہ بات موجود ہے. یعنی کس چیز میں؟ کلورائڈ. کلورائن کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں یہ موجود ہے، لیکن شاید کمبینیشن کی وجہ سے دھوکہ لگ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کلورین کی صفت نہ ہی ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوڈیم کلورائڈ میں ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں سوڈیم کا ایلیمنٹ ہو اس کا ذمہ دار، لیکن سوڈیم کا ایلیمنٹ دوسری جگہوں میں یہ بات نہیں دکھاتا، اس کمبینیشن میں دکھاتا ہے. نیٹرم میور سوڈیم کلورائڈ، اس کا بالوں سے بہت تعلق ہے اور میوریٹک ایسڈ کا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ میوریٹک ایسڈ کیا ہے؟ کلورین کا تیزاب، اس کا بالوں پر کوئی بد اثر نہیں. کلورین خود میور کہلاتی ہے. جب یہ سوڈیم سے ملتی ہے تو پھر بالوں پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے. اور اس کی جو علامتیں ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ یوں ہی گنجا ہونا شروع ہو جائے. اس کے بال کمزور پڑ جاتے ہیں، ہلکے اور بے جان ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جھڑتے ہیں. بعض عورتیں کھانا پکاتی ہیں تو ان کے کھانے میں بھی کہیں کہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ علامت جو ہے نا کہ سنبھالو اور پھر بھی جھڑ کے بیچ میں کھانے میں جا پڑیں، یہ نیٹرم میور کی یاد دلانی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور نمک زیادہ کھانے کی جو بیماری یعنی اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ سوڈیم میں پائی جاتی ہیں. اور زیادہ نمک کھانے والوں کے بال پتلے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بالوں کے کنارے پھٹ جاتے ہیں. یہ خاص علامت ہے. ایسڈ فاس میں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، مگر بالوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے. بس اگر دماغی علامتیں بھی ہوں ایسڈ فاس والی اور بال بھی جھڑ رہے ہوں تو پھر یہ بالوں کی دوا ہے، ورنہ بال جھڑنے کی بہت دوائیں ہیں. خالی ایسڈ فاس دیتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسڈ فاس کا دوسرا اثر ذیابیطس پر ہے. اگر ایسا مریض ہو جس کے دماغ میں فیک کی ٹینڈنسی ہو اور ذہن پر رفتہ رفتہ بڑھنے والی کمزوری کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں اور ساتھ اس کو ذیابیطس بھی ہو، تو اس جگہ بعض دفعہ ایسڈ فاس ذیابیطس میں کیوریٹو بن جاتے ہیں. ایک زیادہ تو نہیں مگر 2-3 کیسز میں تو مجھے یاد ہے کہ میں پہلے دوسرا جو روٹین کا نسخہ دیا کرتا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن ایسڈ فاس کی علامتیں نظر آئیں. جب دیا تو اس سے باقاعدہ بیماری نے پیچھے ہی چھوڑ دیا. تو ذیابیطس میں علاج مشکل تو ہے لیکن ہے صحیح. اگر صحیح تشخیص ہو تو بہت سی ایسی دوائیں ہیں جو ذیابیطس میں کام آتی ہیں، مگر روزمرہ کی ریپرٹیز میں نہیں ملتی اور روزمرہ کے ذکر میں نہیں ان کا نام شمار نہیں ہوتا. مگر بیماری ایسی ہے جو شفا یاب ہو، جس سے شفا ہو سکتی ہے، جس بیماری سے نجات مل سکتی ہے، شفا ہو سکتی ہے. مشکل صرف یہ ہے کہ اس بیماری کو صرف پینکریاس کی بیماری سمجھا گیا ہے، حالانکہ پینکریاس کی بیماری صرف نہیں، ایک تو پینکریاس کی بیماری کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. شوگر جسم میں انسولین موجود بھی ہو تب بھی لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ بیماری کی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ انسولین جذب نہیں ہوتی خلیوں میں، اور جو اس کو کام دکھانا ہے وہ نہیں دکھاتی، اس کے خلاف رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آٹو امیون سسٹم، آٹو امیون سسٹم بہت حد تک ذیابیطس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے.
اگر وہ غم کا اثر ہو، اس میں آہستہ آہستہ بریک ڈاؤن ہوا ہو، ایسڈ فاسٹ چوٹی کی دوا ہے. اس کا یہ میں نہیں جانتا کہ اثر پینکریاس پہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر اس قسم کی ذیابیطس ہو تو اس میں بہت مفید ہے. اور فاسفورس کا ایسڈ فاسٹ سے کیا فرق ہے مزاج اور عادتوں کے لحاظ سے؟ مجھے پتا ہے کچھ؟ کس کے لیے؟ ایک اور بات یاد رکھیں، یہ جتنے تیزاب ہیں یہ خون پر اثر ڈالتے ہیں، اور اگر ان کا صحیح وقت پر علاج نہ ہو تو بلڈ کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں پھر بیماری کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خوبی میں یہ ہے کہ پہلے اپنی موجودگی کا احساس اعصاب کے ذریعے دلا دیتے ہیں. تمام ایسڈز کو نروز محسوس کرتی ہیں، اور ان کا جو رد عمل ہے وہ آپ کو وقت کے اوپر وارننگ دے دیتا ہے. اگر زیادہ دیر آپ نے توجہ نہ دی اور ایسڈ کا کوئی کیس ہوا جس سے علاج ہونا چاہیے، تو پھر یہ خون کے اندر گہرے اثرات کرتا ہے. ایسڈ فاس بھی بلڈ بریک ڈاؤن کر دیتا ہے، اور فاسفورس جو ہے وہ اس کی نسبت بہت زیادہ گہرا اور مختلف حصوں پر اثر کرنے والا ہے. ایسڈ فاس میں نے بتایا نا، کھٹاس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، سر کی جلد ہوئی، دماغ کا کنفیوژن ہوا، بلڈ کا بعض ایسی بیماریاں جیسے ٹائیفائڈ کی لو سٹیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ایسڈ فاس کام آ جاتا ہے، ذیابیطس میں کام آ جاتا ہے. لیکن فاسفورس بہت گہرا ہے. فاسفورس تو زندگی کی سب سے خطرناک گہری بیماریوں سے تعلق رکھنے والی دوا ہے، جس میں کینسر کئی قسم کے شامل ہیں. ان میں بعض اور ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام آپ کینسر نہ بھی رکھیں، لیکن وہ بہت گہرا اتر جاتی ہیں زندگی میں. فاسفورس کا ایک استعمال بہت اہم ہے جس کو کم کیا گیا ہے، اور اگر کارڈیالوجسٹ فاسفورس پر نظر رکھیں تو بعض ایسے دل کے مریض جو عام حالات میں شفا نہیں پا سکتے، ان کے علاج میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے، فاسفورس میں وہ شفا پا جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. فاسفورس کا مجھے یاد نہیں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ نہیں، لیکن ایسڈ فاس کا ذکر میں مجھے اب یاد آ رہا ہے. فاسفورس کی علامت یہ ہے کہ دل بڑھ جاتا ہے، اور دل کے جو عضلات ہیں ان میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک علامت تو یہ ہے کہ بائیں کروٹ آدمی نہیں لیٹ سکتا، دائیں کروٹ نسبتاً سکون ملتا ہے، اور تھوڑی سی حرکت سے یا ایکسائٹمنٹ سے پیلپیٹیشن بہت ہو جاتی ہے. ایک پیلپیٹیشن ہوتی ہے جس کا تعلق جسمانی حرکت سے ہے، ایک پیلپیٹیشن ہے جس کا تعلق ذہن کی ایکسائٹمنٹ سے ہے. بعض مریضوں میں دونوں دکھائی دیں گی، لیکن بعض مریض ایسے ہیں دل کے جب تک جسمانی حرکت نہ ہو پیلپیٹیشن نہیں ہوتی، آرام سے پڑے رہے تو ٹھیک ہے. سورائنم ان میں سے ہے. سورائنم کا بھی دل سے گہرا تعلق ہے، لیکن سورائنم کی جو بیماری ہے اس کا جسمانی حرکت سے تعلق ہے، اور آرام کرے آدمی تو تھوڑی دیر میں ریلیکس ہو کے ٹھیک ہو جاتا ہے. فاسفورس کا تعلق مینٹل ایکسائٹمنٹ سے ہے. اس لیے بعض دفعہ ایسے مریض اور مریضہ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ تم اپنے تعلقات، ازدواجی تعلقات بھی منقطع کر لو، کیونکہ اس کی بھی برداشت نہیں، کوئی ایکسائٹمنٹ ہو وہ دل پر برا اثر ڈالتی ہے، اور دل واقعتاً پھیلا ہوا بھی ہوتا ہے، مسل اس کے ریلیکس ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں، اور فاسفورس اللہ کے فضل سے اس کو ٹھیک کر لیتا ہے. یعنی کوئی فرضی بات نہیں، حقیقی بات ہے. ایسے مریض کو آپ فاسفورس پہ رکھیں، چند مہینے کے اندر اندر اس کی کیا پلٹ جاتی ہے. تو فاسفورس ایک ایسی دوا ہے جس کو مختلف کی گہری بیماریوں میں پیش نظر رکھنا چاہیے، مگر اگر اس کی پہچان جلدی ہو جائے تو بہت سی مصیبتوں سے نجات ملتی ہے. فاسفورس کا ایک کیس ہے جس کا نزلے سے اور لنگس سے تعلق ہے.
ایک ایسا مریض جس کو کسی دوسری دوا سے فائدہ نہیں ہوتا تھا دمے میں، فاسفورس سے اللہ کے فضل سے اس کو غیر معمولی شفا ہوگی. بعد میں اگر ہوئے حملے تو بہت کم، لیکن کار پلٹ گئی اس کی خاص علامتیں یہ ہیں کہ فاسفورس میں نزلہ ایک تو نسبتاً زیادہ لمبا چلتا ہے، مگر پتلا پانی گرتا ہے، کبھی خشک کبھی پتلا پانی، کبھی خشک کبھی پتلا پانی، اور چھاتی کے اوپر بیٹھتا ہے. یہ پھر ہر وہ نزلہ جو چھاتی پر بیٹھے وہ ضروری نہیں کہ فاسفورس ہو، لیکن فاسفورس اس کے گاہکوں میں سے ایک نمایاں گاہک ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. چھاتی کنجسٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر دمے کے حملے شروع ہو جائیں تو فاسفورس مستقل علاج کے طور پر بھی مفید ہے، اور ایسے مریض کو نزلہ ہوتے ہی پہلی خوراک فاسفورس کی کھانی چاہیے، اور اللہ کے فضل سے پھر وہ ایبارٹ ہو جاتا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. تو دموی کیفیات میں بھی فاسفورس بہت مفید ہے، اور یہی دوا سلک میں بھی بہت مفید ہے، لیکن ابتدائی سٹیجز پر 30 یا 200 سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس میں، کیونکہ فاسفورس بہت ہی طاقتور دوا ہے. اگر سلک کا مریض زیادہ اونچا ہو چکا ہو، اپنی بیماری میں آگے بڑھ گیا ہو، اس کو آپ فاسفورس دے دیں اور واقعتاً وہ فاسفورس کا کیس ہو، تو اگر تو 30 میں دیا ہے یا 200 تک بھی برداشت ہو سکتا ہے. علامتیں ظاہر ہوں گی کہ تھوڑا سا رد عمل، پھر آرام، رفتہ رفتہ وہ آرام کی طرف چل پڑے گا. لیکن اگر وہ مرض بڑھ چکا ہو اور آخری علامتیں ظاہر ہو رہی ہوں بیماری کی، مثلا روزانہ شام کو بخار چل رہا ہے، رات 12-1 بجے تک وہ زور مارتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بار بار کے ٹھنڈے پسینوں سے صبح کے وقت ٹوٹتا تو ہے لیکن پورا ٹوٹتا بھی نہیں، یعنی انٹرمیٹنٹ نہیں ہوتا بلکہ ریمیٹنٹ بن جاتا ہے، نیچے آیا پھر اوپر چلا گیا. ایسی صورت میں اگر آپ نے فاسفورس دیا اور وہ فاسفورس کا کیس ہوا تو بعید نہیں کہ چند دن کے اندر اندر مریض مر جائے، اور تیزی کے ساتھ بخار اس پہ قبضہ کر جائے. لیکن اگر بخار ایسا ہو جب پتہ لگ چکا ہو کہ مریض ہاتھ سے نکل گیا ہے اور محض عذاب میں مبتلا ہے، تو فاسفورس کی ایک اونچی طاقت ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے بعض امراض میں آرسنک کام کرتی ہے، اور مریض کی زندگی تو نہیں بچ سکتی مگر بہت بہتر حال میں جان دیتا ہے. ورنہ سیل کے آخری جو گھنٹے ہوتے ہیں بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں. ایسی صورت میں فاسفورس دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور بعض دفعہ وہ اس سے کچھ عرصے کے لیے بچا کر بیماری کو بہتر حالت میں لمبا کرتا ہے. ایک تو ہے بیماری کو لمبا کر کے گھسیٹنا مردہ، وہ اس کے لیے تو کوئی جواز نہیں ہے. ایک یہ بیماری نرم پڑ جائے اور زندگی آسان ہو جائے اور پھر کچھ دن اور مل جائیں، اس کا کوئی حرج نہیں. ایسی صورت میں فاسفورس اونچی طاقت دینا مناسب ہے، لیکن احتیاط بہرحال لازم ہے. فاسفورس 30 طاقت سے شروع کرنی چاہیے، 200 طاقت کے اندر اندر آپ تجربے کر لیں. اوپر اگر جانا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ مہارت کی اور تجربے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر لنگز کی بیماری نہ ہو خطرناک، تو کینسر میں بعض دفعہ فاسفورس اونچا دینا لازمی ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہی وہ عمل کینسر میں نہیں دکھاتا جو لنگز میں دکھاتا ہے. لنگز میں اس کے سل کے پھوڑے بہت زیادہ بھیانک شکل اختیار کر چکے ہوتے ہیں، ان میں یہ بہت خطرناک ہے. ایسی صورت میں پیلیٹیوز کو کیا ہیں جو نسبتاً مریض کی زندگی آسان کر دیں، ان میں اسٹینم بہت اچھا پیلیٹیو ہے. STANNUM اسٹینم، یہ ایک دھات ہے، سمجھیں؟ اور اسٹینم کا عموماً کم استعمال کیا جاتا ہے، مگر چند چیزوں میں نے دیکھا ہے یہ بہت ہی مفید ہے. لنگز کی تکلیفوں کو نرم کرنے میں،
خواہ وہ سیل کے آخری درجے ہوں یا نہ ہوں عموماً مفید ہے. بلغمی مزاج کے لیے ویسے بہت اچھا ہے. دن کی سر دردوں کے لیے جو رات کو بڑھتی ہیں اس سے یہ ملتا ہے کچھ اور ایسی دواؤں سے. سوڈیم نیٹرمور میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, سینگوینیریا میں بھی پائی جاتی ہے, اور بھی اس سے ملتی جلتی بہت سی دوائیں ہیں جن میں غالباً اسٹیفیسیگریا میں بھی دن کا درد جو بڑھتا ہے اور رات تک ٹھیک ہوتا ہے یہ اس میں پایا جاتا ہے. تو اسٹینم میں یہ بھی پایا جاتا ہے, مگر سب سے اچھا استعمال لنگز کی بیماری کو نرم کرنے میں اور پیٹ کے کیڑوں میں. پیٹ کے کیڑوں میں عموماً کتابوں میں ذکر ہی نہیں ملتا اس کا, لیکن میرا تجربہ ہے کہ پیٹ کے کیڑوں میں اگر اسٹینم کو مستقل دیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد لگتا ہے کہ کیڑے یا بے جان ہو گئے ہیں یا پگھل کے نکل گئے ہیں, اور اس کو کم سے کم چند مہینے استعمال کرنا چاہیے. اسٹینم وہ لیڈ پوائزننگ کے لیے بھی مفید ہے. منہ میں چھالے اور نلاہٹ اور بریک ڈاؤن ہو, اس میں آپ کو ایسڈ سلف بھی بتایا تھا نا میں نے, بہت افیکٹو دوائی ہے. لیکن اسٹینم بھی اچھی ہے, لیکن یہ عموماً لیڈ پوائزننگ کے مقابل پر استعمال ہوتی ہے. اسٹینم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیوں مبشر کیا فارمولہ اسٹینم کا؟ اس کا نام کیا ہے, وہ کیمیکل ٹیکنیکل نیم کیا ہے؟ اسٹینم ہی ہے. ایس ٹی استعمال ہوتا ہے نا, ایس ٹی این یا سمبل میں ایس ٹی این استعمال ہوتا ہے نا اس کا خیال ہے. اور یہ ٹن ہے, اور کوئی چیز ہے؟ ہم میٹلز میں ہی شامل ہوتے ہیں. میٹل تو ہے, کون سی میٹل ہے؟ لیڈ تو پلمبم ہوتا ہے جی, اور ٹن کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا دیکھیں کتاب میں اسٹینم کیا یہ تو صرف خلاصہ ہے, اس میں نہیں ہوگا. کیا ہوگا اس میں دیکھیں اسٹینم کیا لکھا ہوا ہے, کیا چیز ہے یہ. اس کا مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا. اس کو قلی کہتے ہیں نا, قلی, اس کو ٹین کہتے ہیں اصل میں. ہمارے یہاں ٹین سے مراد کرتا ہے کہ وہ کوئی لوگ پتلی سی پھٹی جیسی ٹین ہے نا. ٹھیک ہے, تو ٹین ہے. یہ کلی کا نام ہے اسٹینم, اور ہمارے ملکوں میں جہاں کلی کے برتن زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہاں اسٹینم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جن جگہوں میں ایلومینم کے برتن استعمال ہوتے ہیں وہاں ایلومینم کی بیماریاں رفتہ رفتہ جڑ پکڑ جاتی ہیں, اور جہاں کلی والے برتن ہوں وہاں کلی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. سمجھ گئے؟ جی. اور یہ جلدی میلٹ کر دیتی ہے بلغموں وغیرہ کو, اور خود بھی جلدی میلٹ ہونے والی چیز ہے. عجیب بات ہے یہ, دیکھیں ذرا سی گرمی کو برداشت نہیں کرتی, میلٹ ہو جاتی ہے. اور وہ بلغم جو جس کو کہتے ہیں ہیپاٹائزیشن, ایک ٹرم ہے جو ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتی ہے. اگر سولیڈیفائی ہونے لگ جائیں لنگس, ویسے تو ہیپیٹک جگر کی بیماریوں سے تعلق رکھنے والے کو کہتے ہیں, مگر پتہ نہیں ہومیوپیتھک میں کیوں یہ اصطلاح بن گئی ہے. آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے ہیپیٹائٹس؟ جگر کو صرف ہیپیٹک ہے, وہ صرف جگر کو جی, اور نہیں. تو ہمارے یہاں اگر لنگز سولیڈیفائی ہو جائیں تو اس کا یہ نام ہے, کیا مجھے کیا کہتے ہیں اس کو, سلفر جہاں ضرورت پڑتی ہے, یا بعض دفعہ لائکوپوڈیم میں بھی لنگز میں لگتا ہے کہ بھاری ہو کے اس میں ورم, ہلکی ورم نہیں بلکہ سختی پائی جائے, بعض اس سے جواب دے جائیں, لکڑی کی طرح ہونے شروع ہو جائیں. تو اس کو ہیپاٹائٹس تو نہیں مگر اس سے ملتا جلتا کوئی نام ہے, ہومیوپیتھک میں اس کو کہتے ہیں. کیوں جی, دیکھیں کیا ہے اس کی اصطلاح.
مگر دیکھ کے بتائیں گے. ہاں دیکھ کے میں بتا دوں گا ان شاء اللہ. یہ دفعہ میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. اچھا اسٹینم پھر اب باقی بھی دیکھ ہی لیتے ہیں. چلیں. ہاں میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسٹینم صبح بڑھتی ہے درد اور رات کو آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں the pain sometimes begins with sunrise, increases until noon and gradually diminishes and ceases with sunset. یہ اسٹینم کی خاص علامت ہے. دوسرے وقتوں میں بھی ہو سکتی ہے مگر عموماً اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. سن ہیڈکس میں کون کون سی دوائیں میں نے آپ کو بتائی تھی؟ نیٹرمور ہے, لونائن ہے, اور نہیں اور کون سی ہے؟ ہاں اور ایک اور بھی بتائی تھی. کیا؟ ہاں سیمینیریا. سیمینیریا اور اسٹینم بھی ان میں ہے. ایک اور دوا ہے جو کسی کو یاد ہے, کالمیا. کالمیا بھی دل پر اثر رکھنے والی دوا ہے. لیکن کالمیا کی ایک پہچان یہ ہے, عام طور پر میں نے آپ کو بتایا مثلا فاسفورس ہے, اگر دل کی تکلیف ہے تو بائیں طرف نہیں لیٹا جاتا, بڑھتی ہے تکلیف, اور عموماً یہی ہونا چاہیے. لیکن بعض دواؤں میں اس کے برعکس ہوتا ہے. کالمیا کی دل کی تکلیفیں بائیں طرف کی بجائے دائیں طرف محسوس ہوتی ہیں, اور دائیں کروٹ اس کے لیے ناممکن ہے لیٹنا. اور کالمیا کی تکلیفیں صبح سے لے کر رات تک بڑھتی ہیں, سن سیٹ تک, اور رات کی بجائے دن کو بڑھنا جو ہے یہ عام طور پر متوقع نہیں ہوتا. دل کے مریض رات کو زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں, اور اس کا حرکت سے تعلق نہیں ہے. اگر حرکت سے ہو پھر تو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ مثلا برائنیا ہے, حرکت کے نتیجے میں بڑھتی ہے. اس کا سورج سے کوئی تعلق ہے. بس کالمیا کی سر درد رائٹ سائڈڈ ہوگی اور دن کو بڑھے گی اور رات تک بڑھے گی. ایک اور دوا بھی ہے اس میں رائٹ سائڈڈ درد کے بڑھنے میں, نہیں, سلیشیا, میکفاس, سلیشیا, کالمیا, رائٹ سائڈڈ, اور آرسنک رائٹ سائڈڈ بھی ہو سکتی ہے. اسٹیفیسیگریا, سینگونیریا میں لیفٹ سائڈڈ زیادہ ہوتا ہے, رائٹ سائڈ, ہاں رائٹ سائڈ. اس کے برعکس لیفٹ سائڈ اسپائجیریا ہے سینگونیریا کے برعکس. لیکن سینگونیریا میں خون کا رجحان زیادہ ہے, وہ پیلش اور کمزور نروس کے لیے نہیں ہے. اس میں کچھ تیزی اور جوش پایا جاتا ہے. یہ جو دوائیں ہیں میکفاس وغیرہ یہ ساری, یہ اعصاب کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتی ہیں اور ان میں کوئی خون کی تیزی دکھائی نہیں دیتی. حضور یہ کہہ رہے تھے نا فارمولا ایس این ہے اس کا. ایس این, ایس این اسٹینم, ہاں سمبل فارمولا نہیں, جی جی سمبل. جی اسٹینم میں یہ بات ہے جو خاص طور پر اس پہلو سے بھی دواؤں کی طرف متوجہ کرتی ہے. اگر سردی لگے تو کہاں اثر ہوتا ہے؟ اگر سردی لگے تو بعض دفعہ ناک پکڑا جاتا ہے, بعض دفعہ کانوں پر اس کا پھر اثر پڑتا ہے, نزلہ اور کان پر اثر, اس کے لیے الگ دوا ہے. چھاتی پر اثر پڑے تو میں نے فاسفورس بتایا آپ کو. گردوں پر اثر پڑے اگر تو پھر کیا ہے؟ میڈورائنم. اور
स्टेनम का किस चीज पर असर पड़ता है? इसका न्यूरोलजिया हो जाता है, छाती पर नहीं। छाती में तो अगर बीमारी दूसरी मौजूद हो तो ये उसको जरा नरम कर देती है। स्टेनम का असाब पर हमला होता है और स्टेफिसेग्रिया का भी असाब पर होता है, तो ये मिलती जुलती हैं इस पहलू से। स्टेफिसेग्रिया का गुर्दे पर भी असर होता है, क्योंकि वो उमूमन असाब जवाब दें तो किसी कमजोर हिस्से पर जोर टूट जाता है। और ये जो स्टेनम में सर दर्द है, मैंने कहा था ना राइट साइड बताया था ना आपको कि नहीं, हम अगर कभी लेफ्ट पे भी हो जाती है। बाज दफा बोलने से कमजोरी का टिकलिश कॉफ शुरू हो जाती है, जैसे फास्फोरस से होती है। पिछले दिनों जब मुझे नजर ज्यादा रहा है तो मुझे फास्फोरस खानी पड़ती थी। अगर बाद में दिक्कत हो जाएगा तो फास्फोरस खाने से काफी फर्क पड़ जाता था, और जब तक मुकम्मल शफा ना हो जाए फास्फोरस की जरूरत रहती है। अभी भी मैं आने से पहले फास्फोरस की खुराक खा के आया था तो काफी मुझे फर्क लग रहा है उससे। लेकिन स्टेनम में छाती में कमजोरी होती है, बोलने से लगता है अंदर से छाती जवाब दे गई है। ये टिपिकल स्टेनम की अलामत है। फास्फोरस से आहिस्ता आहिस्ता गला बैठना शुरू हो जाता है, और अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो शाम को तो बिल्कुल ही आवाज बैठ जाती है। लेकिन स्टेनम में छाती पकड़ी क्या जाती है, कमजोर हो जाती है, मालूम होता है कि अंदर लंग्स में जान नहीं रही। और गले में भी होर्सनेस होती है जरूर, लेकिन वो गले की मुकामी होर्सनेस नहीं, वो छाती की कमजोरी से बोलने की ताकत में कमी आ जाती है। कई ऐसे मरीज हैं जिनको मुस्तकिल ये बीमारी बन जाती है, ये सिर्फ आर्जी बीमारी नहीं है। वो बोलते हैं तो हो करके बात करते हैं, क्योंकि वो उनकी छाती पर स्टेनम बैठ चुका है। तो ऐसे लोगों को स्टेनम ऊंची ताकत में देना चाहिए, और सब्र के साथ लंबे अरसे में ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। इनको चंद खुराकें स्टेनम की फायदा नहीं देंगी, लेकिन 200,000 इसके लगभग 15-20 दिन में एक दफा चंद महीने इस्तेमाल करें तो मरीज की कार पलट जाती है, उसके अंदर इनकलाबी तब्दीलियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो दवाएं जो लंबा असर दिखाने वाली हों या लंबी बीमारियां पीछे छोड़ जाएं, उनका इलाज हमेशा आहिस्ता करना चाहिए, ऊंची ताकत से और आहिस्ता। लेकिन जो लंग्स वगैरह की बीमारियां हैं उनमें ऊंची ताकत से परहेज जरूरी है, क्योंकि वहां रद्द अमल बाज़ दफा बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है। और मैंने आपको आज क्या ट्यूबरकुलोसिस बता दिया आपको? फाइटोलाका जी फाइटोलाका की खास बातें क्या थी, याद है आपको? बहुत दिलचस्प चीज है ये। खास बातें बाद ऐसी हैं कि याद रखनी चाहिए आपको। क्या क्या है? क्या गुठलियों के लिए, हाँ, छातियों के लिए, गुठलियों के लिए औरतों की बेहतरीन दवा समझी जाती है। और नाक के कैंसर के लिए चंद दवाएं हैं सिर्फ जिनमें जिक्र होता है। और मोटापे के लिए फाइटोलाका बेरी अच्छी है। फाइटोलाका आम जो है, ये इसके मतलब गलतफहमी है बाद लोगों में कि उससे मोटा हो गया मरीज, लेकिन जिन केसेस में मैंने देखा है मोटापे की शिकायत आई है, उनके ग्लैंड्स खराब थे, उनकी छाती के अंदर गहरी तकलीफ थी या गले के ग्लैंड क्रॉनिक खराब थे। वो ग्लैंड्स ठीक हुए हैं तो नॉर्मल सेहत हुई है, इसलिए इससे मोटापा नहीं होता। इसलिए पतले आदमी को अगर उसके ग्लैंड्स का खतरा हो कि उसके ग्लैंडुलर तकलीफें हैं, उसको फाइटोलाका देने से जिस्म ठीक हो जाएगा। अगर मोटापे की टेंडेंसी है तो हाँ, फिर क्या देते हैं? फाइटोलाका बेरी। बेरी बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूकस ना देना।
क्योंकि फ्यूकस दिल को ले बैठती है। इसलिए व्यक्ति तौर पर तमाशा दिखाने के लिए जो होम्योपैथ कहते हैं ना कि देखो कितनी जल्दी ठीक हुआ, वो जितनी जल्दी ठीक हो उतनी जल्दी मर भी जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि दिल को बाज़ दफ़ा मुस्तकिल रोग लगा देती है फ्यूकस। शाज़ के तौर पर डॉक्टरी निगरानी में एहतियात के साथ बेशक इस्तेमाल करें जबकि मोटापा काबू ना आ रहा हो, वरना मोटापे की बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो कामयाब हैं, और उनमें ग्रेफाइट्स भी है। और कौन कौन सी दवाएं हैं? किलकेरिया का खास किस्म का मोटापा है, और पेट बड़ा हुआ, सिर पे पसीना, सिर बड़ा हुआ उस पर पसीना ज्यादा, टिपिकल किलकेरिया का पेशेंट हो, मैदा ब्रेक डाउन हो, एसिड ज्यादा पैदा होता हो। लेकिन और दवाएं कौन सी हैं मोटापे की? जी पस्टिला भी ठीक है, मगर अब वक्त खत्म हो गया, फिर सही इंशाल्लाह। हुजूर, एक सवाल है हाँ जी। कि एक खातून ने पूछा कि उन्होंने फाइटोलैथोबेरी की चंद डोसेस ली हैं तो उनके चेहरे पे बहुत दाने निकलने लगे, हालांकि वो कहती है कि टीनेज में भी नहीं थे कभी निकले। अच्छी हुआ, शुक्र करने निकला है। इसका मतलब है कि उनके अंदर इन्फेक्शन का मादा मौजूद था, और अंदरूनी तौर पर वही ग्लैंड्स में या कोई ऐसी तकलीफ होगी कोई जिसकी वजह से उनके जिस्म में जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हुआ था। जब मेटाबॉलिज्म ठीक होगा तो रद्देवल नॉर्मल होते हैं, और स्किन के ऊपर उन जर्रात का जो फोड़े बनाते हैं उनका बाहर निकलना और पस्टूल्स बन जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं? नहीं यही लें, फाइटोला का खाते रहें। अगर महीना भर लेने के बावजूद बीमारी बढ़ती रहे और कम ना हो, फिर सिलीशिया की जरूरत पेश आएगी, वो भी 30 में। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।